بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں کا، اپنے خطابات کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور اب مسلسل 2 دن وہ 2 خطاب کرنے کا ارادہ کر چکے، اور ایک خطاب انہوں نے کر دیا، دوسرا انہوں نے کرنا ہے۔ یہ لائیو نہیں دکھایا گیا، مسلم لیگ نون نے خود اس کو لائیو نہیں دکھایا اے پی سی کے خطاب کی طرح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اہم وجہ ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اب میاں نواز شریف صاحب پر پابندیاں لگنے والی ہیں۔ جی ہاں، وہی میاں نواز شریف صاحب جو اپنے کارکنوں پر، اپنے پارٹی کے لوگوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ کوئی کسی سے مل نہیں سکتا، کسی فوجی سے یا کسی ایجنسی کے بندے سے میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں ملے گا، نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا، انہی پر پابندیاں لگنے والی ہیں۔ اور ان پابندیوں کی وجہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہے، وہ پاکستان کا قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح سے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں۔ اب اسی لحاظ سے ان کے خلاف آنے والے دنوں میں کارروائی ہونے والی ہے، اور اسی کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ایک تو لائیو تقریر نہیں کی، پہلے سوچا گیا تھا کہ دکھائی جائے، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ میاں صاحب نے باتیں ایسی کرنی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، کہ یہ نہ ہی دکھائی جائیں، اور پھر اس کے کچھ حصے ہم خود سے ان کو پھیلائیں گے، ان کو وائرل کریں گے۔ یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ اب پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں کس طرح ان پر پابندی لگے گی۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس جو سامنے آئے ہیں معزز جج صاحبان کے، وہ بڑے اہم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس قدر سخت ریمارکس دیے ہیں کہ آپ کو ایسی نظیر نہیں ملے گی، مثال نہیں ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح ملک سے باہر گئے ہیں، یہ تضحیک کی گئی ہے، ہمارے نظام کی تضحیک ہے، یہ ملک کے قانون کی تضحیک ہے، مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نواز شریف ہنستا تو ہوگا کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ۔ پھر وہاں پر رہ کر پاکستان کی طرف سے جو وارنٹ گئے ہیں ان کو قبول نہ کرنا اور ان کو لینے سے انکار کرنا، یہ شرمناک قرار دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور اب یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ہم اب اس چیز کو دیکھیں گے۔ ایک مفرور شخص ہے، وہ عدالتوں کی نہیں مان رہا پاکستان کی، اور اب ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب جب وہ اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے، مفرور پہلے ہی ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جب اشتہاری کوئی شخص ہو جائے گا تو وہ کس طرح سے باہر بیٹھ کر پاکستان میں پاکستان کی عدالتوں اور ججز کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اب انہوں نے جو ظہیر الاسلام پر الزام لگا دیا ہے، جو انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کہی ہیں کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، عاصم سلیم باجوہ کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے عزائم بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کے بس میں ہوتا ہے ان کو گرفتار کر لیتے، اور جس طرح سے وہ آرمی چیف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو برداشت سے باہر ہیں چیزیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے کیا باتیں کہی ہیں اس میں؟ آج جو ان کا سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، اس میں ان کے اہم رہنما سارے موجود تھے، اس میں ان سے بھی انہوں نے میاں صاحب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں گلا کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ بھئی سارے کچھ کرو، خود تو باہر بیٹھے ہیں، تم نکلو قربانیاں دو، یہ ساری بات۔ اب دیکھیے، لائیو کا میں نے آپ کو بتا دیا کیوں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کرنی تھی۔ اب پابندیاں میاں نواز شریف صاحب پر اس وجہ سے لگیں گی، پہلے الیکٹرانک میڈیا میں، پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب اشتہاری ہو جائیں گے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کیا الطاف حسین کے ملک میں الگ قانون ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے الگ ہوگا، یا کسی بھی اور ایکس وائی زی کے لیے الگ ہوگا؟ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی کو بھی اس طرح کی آزادی نہیں دی جا سکتی جو آئین و قانون کے خلاف ہوں۔ اب دیکھیے، انہوں نے ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی دھرنے کے دنوں میں ظہیر الاسلام صاحب نے کہا جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سب جانتے ہیں کیا کچھ کیا گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ رات گئے مجھے پیغام بھیجا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، نہیں تو مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو۔ اب بندہ پوچھے کہ جناب آپ اتنا عرصہ پھر خاموش کیوں رہے، اب یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ پھر انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی، جی اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ پھر اب یہ کہتے ہیں جی ہم تو آزاد شہری نہیں،
ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. اچھا لندن میں وہ آزاد محسوس کر رہے ہیں, ملکہ برطانیہ کی غلامی میں وہ آزاد محسوس کرتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر اب نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں ذلت کی زندگی نہیں جی سکتا, اور یہ بات کہ جی اب ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن دور نہیں ہے, میں غلام بن کر نہیں رہوں گا, غلامی مجھے قبول نہیں ہے, اس کے خلاف اٹھنا ہوگا, اور میں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ذلت کی زندگی نہیں جی سکتا, عزت کی زندگی جینے کی اللہ توفیق دے. یہ ٹرینی ہے اس وقت, غاصبانہ ملک میں نظام چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ان جملوں پر غور کریں کہ غلامی ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا, ذلت برداشت نہیں کر سکتا, یعنی اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں تو اس کے علاوہ وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. یا تو آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیں, نہیں اگر ان کے خلاف کوئی بھی قانونی آپ کام کریں گے تو وہ ایسی غلامی نہیں قبول کریں گے, وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر پھر وہاں سے لندن میں بیٹھ کر وہاں سے مہرے ہلائیں گے, مہرے چلائیں گے. یہ انہوں نے اب سوچ لیا ہے. تو اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سارے مل کر کردار ادا کریں تو یہ جلدی معاملات دور ہو سکتے ہیں, مصیبتیں جلدی دور ہو سکتی ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کردار ادا کرو, تم اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہے جس طرح کا کرنا چاہیے, اور وہاں پر لوگوں کو بلا کر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ ایسا نہ کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں, وہ کسی کی نہیں سن رہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی عدالت سے کرنل نکل رہا تھا, رپورٹر پوچھ رہا تھا, اس کرنل کو منہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی, جواب دینے کی ہمت نہیں تھی, اور پھر کیوں چھپا رہے تھے, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یعنی آپ ججوں سے مل سکتے ہیں. پھر انہوں نے خود ارشد ملک کا ذکر کر دیا, جج کا, کہ جی وہ دباؤ میں فیصلہ سنایا. اچھا دباؤ میں سنا کے اس نے آپ کو بری کر دیا, پھر آپ سے وہ ملتا رہا, یہ بھی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, مانیں کہ ججوں کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں, ماضی میں جو کچھ کرتے رہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور پہلے بھی آپ نے دیکھا انہوں نے ڈان لیکس کر کے, یہاں پر بھی جلسے کر کے جب ان کو ہٹایا گیا, مجھے کیوں نکالا, کبھی خلائی مخلوق کبھی کچھ, اور اس سے سبق نہیں سیکھا. اور اس کے بعد جب وہ دیکھا انہوں نے کہ کسی طرح سے کوئی بچت ہو سکتی ہے, باہر نکل گئے, اور اب پھر وہی کام کر رہے ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ اب مریم صاحب بھی مان گئی کہ ہاں جی میرے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو اس سے نظر آ گیا کہ وہ آخری کوشش تھی کہ جناب جس طرح انہوں نے پریشرائز کر کے اشفاق پرویز کیانی پر دباؤ ڈالا, اور وہ وکلاء تحریک جس طرح بنی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان پر کہہ کہ جی آپ یہ کریں, اور زرداری صاحب کے اوپر دباؤ ڈلوا کر افتخار چودھری کو بحال کروایا, پھر افتخار چودھری سے کام لیتے رہے, پھر اپنا ایک نظام لاتے ہیں, یہ اپنا ایک اپنی طرز کا ایک کو کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے جب وہ عدالت پر کو کر لیا تو سب ٹھیک ہے. اب یہ زبیر صاحب کو بھیجا آرمی چیف کے پاس, DGI کے پاس, کہ جی آپ اس کو گرائیں, اس حکومت کو, عمران خان کو نکالیں. اور جب جواب یہ ملا, جو DGI کہہ چکے ہیں کہ جی جو اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے جو ان باتیں کہی ہوں گی, DGI نے کہا کہ جی زبیر صاحب آئے تھے, ان کی ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی, 2 ملاقاتیں ہوئیں, اور ملاقات میں مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے ہی حوالے سے بات ہوئی, اور آرمی چیف نے کہا کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور قانونی معاملات عدالت میں, یعنی ہمیں نہ اس چیز میں گھسیٹا جائے, اس کا واضح مطلب تھا. جب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر دیکھیں آپ ہماری نہیں مان رہے, اب ہم آپ کے خلاف دیکھیے پھر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اب وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ وہ پابندیاں تو اب لگیں گی, میاں نواز شریف صاحب پر اب پابندیاں لگیں گی, اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ عبدالغفور حیدری صاحب کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آرمی چیف نے بلایا اور کہا یہ آپ سب نہ کریں, یہ دھرنا شرنا, ظاہر ہے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی جوڑ دیا کہ جی ہم جو کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف ہمیں کرنے دیں. اب یہ بات, اب وہ باتیں دہرا رہے ہیں, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بھی یعنی وہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. اب ایسی چیزیں لائیو, ظاہر ہے نون لیگ کو خود پتا تھا, پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے. میں آپ کو پکی اندر کی بات بتا رہا ہوں, سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر لائیو نہ کروائیں, تو وہ کروائی گئی. اب کم از کم اتنا شاید وہ منانے میں کامیاب ہو گئے مریم صاحبہ کو کہ چلیں اس کے کچھ حصے آپ چلا دیجیے گا, خود سے پھیلا دیجیے گا, لائیو نہیں دکھائیں. تو سب کو باہر رکھا گیا, رپورٹرز کو, کسی کو اندر نہیں آنے کی اجازت تھی, خود ہی ان کو کچھ حصے جو یہ دکھانا چاہتے تھے, باہر لانا چاہتے تھے, صرف وہ دکھائے گئے. آپ سوچیں کتنا زہر اگلا ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے. اب مریم صاحبہ نے کیا بولا کہ قائد محترم آپ زبردست ہیں, کمال کر دیا آپ نے,
اور اب یہ ہے کہ لوگوں کو سپیس مل گئی ہے آپ کی وجہ سے، جس طرح آپ بولے ہیں اداروں کے خلاف، اب لوگوں کو سپیس مل گئی ہے، اب اور بھی لوگ بول رہے ہیں جناب۔ اچھا پھر میاں صاحب نے کہا جی بیٹے سے ملازمت کی تنخواہ نہیں لی اس لیے مجھے نکال دیا۔ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ آپ کوئی ملازمت کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کوئی ملازمت کر سکتا ہے کسی کی بھی، اور وہ ملازم کس لیے، ضرورت کیا تھی میاں صاحب کو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہونے کی؟ وہ بھی دبئی میں ایک کمپنی چلا رہا ہے، وہ کیا بتائی گئی؟ اچھا پھر آپ اس کمپنی میں ملازمت مان رہے ہیں، اچھا جی ہم نے تنخواہ نہیں لی، ضرورت کیا تھی؟ یہ منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے، اور تو دکھانا ہوتا ہے کہ اچھا پیسے کس طرح آ رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے۔ وہ دبئی میں کمپنی ہے، وہ بھی مان رہے ہیں، اس کی ملازمت کر رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی وہ تو بیٹے کی ملازمت تھی۔ اچھا کمپنی بیٹے کی تھی تو میں ملازم تھا اور تنخواہ اکٹھی ہوئی تھی، میں نے لی نہیں۔ کمال ہے، لی نہیں اور بس تنخواہ لینے پر مجھے نکال دیا جو میں نے تنخواہ لی نہیں تھی۔ دیکھیے کیسی کیسی بات یہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے تنخواہ اگر نہیں بھی لی، فرض کر لیجئے، آپ تنخواہ پر تھے کیوں؟ وزیر اعظم پاکستان کا اور دبئی کی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر سب کو اجازت دے دیں، عمران خان سب کو اجازت دے دیں کہ جناب جائیں آپ دبئی میں، برطانیہ میں، آپ اپنے رشتہ دار اگر کوئی ہیں، کوئی بھی ہے اس کی جا کر کمپنیوں میں ملازمت کریں، وہاں سے بھی تنخواہ لیں، ادھر ادھر پیسے بھی آپ کر رہے ہوں کہ جی میں تو ملازمت کر رہا ہوں، یہاں بیٹھا وزیر اعظم وہاں ملازمت کر رہا ہوں، وہاں سے بھی پیسے بن رہے ہیں اور ہو رہا ہے۔ بہرحال اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دن مسلم لیگ نون کے لیے مزید مشکل ہو رہے ہیں، مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سارا قیاد رہا میاں نواز شریف صاحب کا ہوگا اور مریم صاحبہ کا۔ وہ بالکل اس طرح وہ لے جا رہی ہیں چیزوں کو، یعنی اتنا بینڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور ان کے لوگوں کو کہ وہ بالکل ہی لگتا ہے کہ ٹوٹ ہی جائیں گے، اور وہ بھی پریشان ہے، باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے کہ حد ہو گئی ہے، کیونکہ ورنہ تو جو میاں نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ آ کے شوز میں بھی کریں، آئیں آ کر بات کریں، وہ نہیں اس طرح کھڑے ہو رہے۔ اس لیے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سارے کردار ادا کریں، اور اگر لوگ کھڑے ہو گئے، اگر قوم کھڑی ہو گئی، کون سی قوم جس کو آپ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، یہ لوگ وہاں بیٹھ کر بڑا آسان ہے باتیں کرنا، اور پھر کہ جی وہ انہوں نے آنا نہیں ہے واپس، یہ واضح ہے کہ اتنا ہی ان کو اگر نیلسن منڈیلا بننے کا ہے تو وہ پھر واپس آ جائیں، اور جی اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ اتنے سال رہے تو آپ نے کتنی بدلی تقدیر، اور اب باہر جا کر اب تقدیر بدلیں گے، یہاں نہیں آپ رہنا چاہتے، اور پھر کہہ رہے ہیں بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ بھی لیں۔ واہ کمال ہے، ایک طرف استعفوں کی دھمکیاں، دوسری طرف بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ لیں۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے عرض کر دیں۔ میاں نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں پابندیوں کا شکار ہوں گے، بھرپور کوشش ہونے والی ہے ان کو واپس لانے کے لیے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن پابندیاں تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرف وہ چل رہے ہیں، پھر وہ اب باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کل بھی یہی کام کرنا ہے، اداروں کے خلاف انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، افسران کے خلاف نفرت انگیز اور زہر اگلنا ہے، اور دوسری طرف جو قانون ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کارروائیاں آگے ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریمارک سامنے ہیں اس سے واضح اشارے ہیں کہ عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو پورے نظام کی تضحیک ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے کبھی کہا جاتا ہے جی انتقام لیا جا رہا ہے، یہ انتقامی فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا جا رہا ہے جہاں سے جب ان کے حق میں فیصلہ آئے تو اچھا ہے، جب خلاف آئے تو جو انتقام ہو جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اپنا تقدس دیکھنا ہے، ان کا بھی عزت اور احترام ہے، تو جو قانون کے مطابق ہوگا آپ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔